کیا آپ کے باغ کے پتے پیلے ہو گئے ہیں؟ پھل کا سائز چھوٹا رہ گیا ہے اور پودے کمزور دکھائی دے رہے ہیں؟ تو ہوشیار ہو جائیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک خاموش دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے جس کو مائٹس کہتے ہیں۔ یہ نہایت ہی چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے بہت مشکل سے نظر آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پتوں کے نیچے چپ کر رہتے ہیں اور پودے کا رس چوستے ہیں جس سے پودا آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کاشتکار اس کے حملے کی پہچان کیسے کرے؟ اگر آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو فوراً متوجہ ہوں۔ پتوں پر چھوٹے پیلے یا سفید دھبے، پتے بھورے ہو کر سکڑنا، پتوں کا قبل از وقت گرنا، پتوں کے اوپر باریک جالا نظر آنا، تو سمجھ جائے کہ مائٹس کا حملہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ پھلوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مائٹ صرف پتوں کو نہیں بلکہ پھل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، پھل کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، پھل کی سطح کھردری اور بدصورت ہو جاتی ہے اور پیداوار میں نقصان کی وجہ بنتی ہے۔ اس کا حملہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ مائٹس کو گرم اور خشک موسم بہت پسند ہے، خاص طور پر گندم کی کٹائی کے وقت حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت باغ میں گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا خشک ماحول ہوگا مائٹس اتنی تیزی سے بڑھیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس سے بچاؤ اور اس کا کنٹرول کیسے کیا جائے۔ باغ میں باقاعدہ آب پاشی کریں اور گرد و غبار کم رکھیں۔ اکثر اوقات کاشتکار سپری کرتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ سپری جب بھی کرنا ہو تو صبح یا شام کے وقت کریں۔ خاص طور پر پتوں کے نیچے اچھی سپری کا پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ادویات مائٹس کے تمام مراحل یعنی انڈا، بچہ اور بالغ مائٹس کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یہ اثر ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تر ادویات صرف بالغ اور کم عمر مائٹس کو ختم کرتی ہیں جبکہ انڈے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے عموماً 5 سے 7 دن بعد دوسرا سپری کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نئے نکلنے والے مائٹس بھی ختم ہو جائیں۔ صرف ایک سپری پر انحصار نہ کریں، خاص طور پر اگر حملہ زیادہ ہو۔ ایک ہی دوا بار بار استعمال نہ کریں۔ ادویات کو تبدیل کرتے رہیں تاکہ مائٹس میں مزاحمت پیدا نہ ہو۔ مائٹس کا بروقت پتہ لگانا ہی اصل کامیابی ہے۔ جتنا جلدی آپ ایکشن لیں گے اتنا ہی آپ اپنے باغ کو بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے باغ کا باقاعدہ معائنہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹا کیڑا بھی بڑا نقصان کر سکتا ہے۔